استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں UGC نیٹ 2022 ایگزام کے لیے سالو کوشچن پیپر۔ یہ کوشچن پیپر نمبر 3 ہے۔ یہ کوشچن ہم جو سالو کر رہے ہیں یہ ہے 28 دسمبر 2013 اور ہمارا سبجیکٹ کوڈ ہے 28۔ ہم اپنے اس چینل پہ جس کا نام ہے اردو زباں 2013 سے لے کر 2021 تک جتنے بھی نیٹ کے کوشچن پیپر ہوئے ہیں ان سارے کوشچن پیپر کو سالو کریں گے۔ پہلے جو پیٹرن تھا پرانا پیٹرن وہ اس حساب سے تھا کہ پہلے 2 کوشچن پیپر ہوتے تھے اردو کے، سیکنڈ اور تھرڈ، اور اب جو ہو گیا ہے وہ صرف سیکنڈ کوشچن پیپر ہو گیا ہے۔ اور پہلے ایک جو سیکنڈ رہتا تھا اس میں 50 نمبر کے کل کوشچن 50 کوشچن رہتے تھے کل 100 نمبر کے، اور جو تھرڈ کوشچن پیپر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 75 کا۔ تو جو آج کا ہمارا کوشچن پیپر ہے وہ کل 75 کوشچن کا ہے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹیلی گرام چینل اور فیس بک اکاؤنٹ جس کا نام ہے اردو زباں وہاں بھی فالو کریں۔ اب آگے پروسیس شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور نیا ایڈ ہونا چاہیے تو آپ ہمیں کامنٹ کر دیں۔ یہ کوشچن پیپر نمبر 3 ہے۔ سوال، یہ پرچہ 75 معروضی سوال پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 75 سوالات ہیں اور ہر سوال کے لیے 2 نمبر طے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں کدم راؤ کی حیثیت کیا ہے؟ مطلب جو مثنوی ہے اس میں جو کدم راؤ ہے وہ کون ہے؟ A نواب، B راجا، C وزیر یا D جادوگر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے راجا۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں کدم راؤ کیا ہے؟ وہاں کا راجا ہے۔ سیکنڈ ہے، ان میں سے کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے نہیں ہے؟ ایسا کون سا شاعر ہے جس کا تعلق بہمنی دور سے نہیں ہے؟ فجر الدین نظامی، ملک خوشنود، اشرف بیابانی یا پھر میراجی شمس الاشراق؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ملک خوشنود۔ ملک خوشنود کا تعلق بہمنی دور سے نہیں ہے، جبکہ فجر الدین نظامی، اشرف بیابانی اور میراجی شمس الاشراق ان تینوں کا تعلق بہمنی دور سے ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام تھا؟ A غواصی، B ابن نشاطی، C ہاشمی یا پھر D وجہی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا وجہی۔ اسد اللہ وجہی کا اصلی نام تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ A درویش، B خضر علیہ السلام، C مرشد یا D بزرگ؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا درویش۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے درویش۔ مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں ایک درویش کو دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مصرعِ اولا سے شعر مکمل کیجیے۔ مطلب ایک شعر دیا گیا ہے جس میں اول مصرع نہیں ہے اور سیکنڈ مصرع دیا گیا ہے۔ اول مصرع ہمیں ان آپشن میں سے چھانٹنا ہے۔ A ہے، پیالہ پیا بن پیا جائے نہ، B ہے، پیا بن پیالہ پیا جائے نہ، C ہے، پیا باز پیالہ پیا جائے نہ، اور D ہے، پیا باز بن تم پیا جائے نہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا C والا، پیا باز
प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। सवाल नंबर 6 है, सब रस का किस्सा किस मुकाम पर वाक़ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेस्तान। और भी ऑप्शन है चमनिस्तान, खुरासान, तुर्किस्तान, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है नेस्तान। सवाल नंबर 7 है हमारा, इनमें से कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में मुल्कुल शोरा था? ए इब्न निशाती, बी गवासी, सी वजही और डी हाशमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गवासी जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी मुल्कुल शोरा था, मतलब उनके दरबार का मुल्कुल शोरा था। सवाल नंबर 8 है, गुलो बुलबुल का गरम है बाज़ार, इस शबन में जिधर निगाह करो, ये किसका शेर है? निज़ामी, वली, सिराज या हातिम। तो ये करेक्ट शेर है वली औरंगाबादी का। गुलो बुलबुल का गरम है बाज़ार, इस चमन में जिधर निगाह करो, वली का है ये शेर। सवाल नंबर 9 है, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? अमानत है जो, उन्होंने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? ए सुजाउद्दौला, बी आसिफउद्दौला, सी वाजिद अली शाह और डी नसरुद्दीन हैदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अमानत ने वाजिद अली शाह जो नवाब थे उनका अहद देखा था। सवाल नंबर 10 है, जोगन किस ड्रामे का किरदार है? ए गोपीचंद जालंधर, बी इंद्रसभा अमानत, सी सीता बनबास या डी बलवा मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रसभा। जोगन जो है वो इंद्रसभा अमानत ड्रामे का किरदार है। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन आगा हश्र का हम अस्र नहीं है? ए एहसन लखनवी, बी नारायण प्रसाद बेताब, सी नुसरवान जी मेहरवान जी आराम या फिर डी तालिब बनारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नुसरवान जी मेहरवान जी आराम आगा हश्र के हम अस्र नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एहसन लखनवी, नारायण प्रसाद बेताब और तालिब बनारसी ये तीनों आगा हश्र के हम अस्र हैं। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? ए आँख का नशा, बी यहूदी की लड़की, सी पर्दाए गफलत और डी रुस्तमो सहराब। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पर्दाए गफलत आगा हश्र का ड्रामा नहीं है। अब हम इस तरह से इसे भी याद कर सकते हैं, आँख का नशा, यहूदी की लड़की और रुस्तमो सहरा ये आगा हश्र के मशहूर ड्रामे हैं। दोनों तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? ए नरगिस, बी महपारा, सी सुरैया या फिर डी यास्मीन। तो इसमें है इसका करेक्ट आंसर सुरैया। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? सुरैया है। सवाल नंबर 14, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा का बाज़ार में उर्दू के किस मशहूर शायर का ज़िक्र है? ए मुस्तफ़ा, बी शाह नसीर, सी नज़ीर अकबर आबादी या फिर डी मोमिन खां मोमिन। तो इसका करेक्ट आंसर है नज़ीर अकबर आबादी। हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार में उर्दू के एक मशहूर शायर नज़ीर अकबर आबादी का ज़िक्र किया गया है। सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन सा मजमुआ
محمد حسن کا نہیں ہے؟ اے مورپنکھی، بی تماشا اور تماشائی، سی پیسہ اور پرچھائی، اور ڈی آپشن ہے کاغذ کا کفن۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کاغذ کا کفن جو مجموعہ ہے وہ محمد حسن کا نہیں ہے۔ اور ہم اس ایکویشن کو ایک اور طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، مورپنکھی، تماشا اور تماشائی اور ساتھ میں پیسہ اور پرچھائی، یہ تینوں جو ہے مجموعے کس کے ہیں؟ محمد حسین کے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ اے سید حسن، بی مسعود حسین خاں، سی ابراہیم یوسف اور ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا مسعود حسن رضوی ادیب، آپشن نمبر ڈی۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ مسعود حسن رضوی ادیب کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شبنم تا، فراق گورکھپوری، آتش گل، جوش ملیح آبادی، سنبل و سلاسل، جگر مراد آبادی، اور ڈی شبابیات، یہ کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا شبنم تا کس نے لکھا ہے؟ فراق گورکھپوری نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 18، غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ اے اصغر گونڈوی، بی فراق گورکھپوری، سی یاس یگانہ چنگیزی، یا پھر ڈی فانی بدایونی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فانی بدایونی۔ غربت کا جو لفظ ہے بار بار فانی بدایونی کے کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال نمبر 19، حسرت کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ اے غالب، بی مصطفیٰ، سی میر، یا پھر ڈی مومن۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی، حسرت کا سلسلہ تلمذ مومن تک پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کہاں پر لکھی گئی ہے یہ مجموعہ؟ جیل میں۔ اے آپشن لہو پکارتا ہے، بی پتھر کی دیوار، سی ایک خواب اور، یا پھر ڈی پیرہن سرر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی پتھر کی دیوار۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیل میں لکھا ہوا نظموں کا ایک مجموعہ ہے۔ 21 ہے، اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو بعد میں ترک کر دیے گئے ہیں، جن کا استعمال اب نہیں ہوتا، ایسے الفاظوں کا استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ اے آپشن ہے میر تقی میر، بی ہے سودا، سی نذیر اکبر آبادی، اور ڈی انشا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، نذیر اکبر آبادی نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو اب متروک ہو چکے ہیں۔ کوشچن نمبر 22، اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا تھا؟ اے باد مراد، بی جریدہ عبرت، سی صبح کی آمد، یا پھر ڈی خشک سالی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی جریدہ عبرت۔ اسماعیل میرٹھی نے جریدہ عبرت نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا کیا اڑایا ہے؟ مضحکہ اڑایا ہے انہوں نے۔ سوال نمبر 23، جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ اے فطرت نگاری، بی حقیقت نگاری، سی حیت و مواد کی وحدت، یا پھر ڈی موضوع و مواد پر تاکید۔ تو یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، ہمارا ہم نے سیکنڈ کوشچن پیپر سالو کیا تھا اردو کا، وہی 2013 والا، اسی کے اندر یہی کوشچن تھا، لیکن وہ الگ انداز میں پوچھا تھا، یہ الگ انداز میں پوچھا ہے، اس کا آپشن وہی آئے گا، حیت
و مواد کی وحدت۔ جدیدیت نے کس تصور کو اہمیت دی تھی؟ حیت و مواد کی وحدت۔ سوال نمبر 24، معرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق، اس مصرعے میں بدر حنین سے کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اے، دو معاہدے، بی، دو پہاڑوں کے بیچ، سی، دو غزوات، یا پھر ڈی، دو اشخاص۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دو غزوات۔ معرکہ وجود میں جو بدر حنین ہے اس میں دو غزوات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 25 سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کیجیے جس میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ اے، اپنے دکھ مجھے دے دو، بی، لاجونتی، سی، گرہن، یا پھر ڈی، ببل۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، گرہن۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانے گرہن میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 26، محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ اے، جانسن، بی، سر رچرڈ اسٹیل، یا پھر سی، جوزف ایڈیسن، اور ڈی، جوناتھن سوفٹ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، جوزف ایڈیسن۔ محمد حسین کی آزاد کی جو تمثیل ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ جوزف ایڈیسن کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 27، کس صنف کو ایک جیبی نگار خانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا ہے؟ اے، افسانہ، بی، ناول، سی، انشائیہ، اور ڈی، ڈرامہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، ناول۔ ناول ایک ایسی صنف ہے جسے ایک جیبی نگار خانہ کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، ذیل کے کس ناول میں فلیش بیک کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ مطلب کوئی انسان بیٹھ کر سوچ رہا ہے، وہ جو سوچ رہا ہے اسی پہ سٹوری بن جائے، اسے کہتے ہیں فلیش بیک کی ٹیکنیک۔ اے، آپشن نمبر اے، ایک چادر میلی سی، بی، فائر ایریا، سی، امراؤ جان ادا، یا پھر ڈی، گودان۔ تو اس کا کریکٹ آنسر امراؤ جان ادا ہوگا، کیونکہ امراؤ جان ادا جو ہے وہ فلیش بیک کی ٹیکنیک پر استعمال کر کے بنایا گیا ہے یہ ناول۔ سوال نمبر 29، پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا؟ اے، مکالمہ، بی، مضمون، سی، انشائیہ، یا پھر ڈی، رمزیہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، مضمون۔ پریم چند سے پہلے افسانے کو مضمون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 30، کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آنکھیں جل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ اے، میر خلق، بی، میر ضمیر، سی، سودا، یا پھر ڈی، میر تقی میر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سودا۔ سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ سوال نمبر 31 ہے، مرثیے کے کس جزو میں براست استحلال یہ کچھ الگ سے ورڈ ہے کی صورت استعمال ملتی ہے؟ اے، بین، بی، چہرہ، سی، آمد، اور ڈی، شہادت۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی۔ کوشچن نمبر 32، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے، گل عجائب، تذکرہ عشقی،
تذکرہ طبقات سخن یا تذکرہ ہندی؟ بی گل عجائب، تذکرہ عشقی، تذکرہ ہندیہ اور تذکرہ طبقات سخن؟ سی، ہم اس کا کریکٹ آنسر بتا دیتے ہیں، بی ہے گل عجائب، تذکرہ عشقی، تذکرہ ہندی اور تذکرہ طبقات سخن اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 33، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ اے حالی، بی بجنوری، سی شیخ محمد اکرام اور ڈی فراق گورکھپوری؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی بجنوری۔ سوال نمبر 34، فیض احمد فیض کی وہ کون سے نظم ہیں جس میں خواب آلودہ فضا ملتی ہے؟ اے تہ نجوم، بی دریچہ، سی یاد اور ڈی زنداں کی ایک شام؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے تہ نجوم۔ سوال نمبر 35 ہے، مخزن کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں؟ اے احتشام حسین، بی ممتاز شیریں، سی عزیز احمد یا پھر ڈی سردار جعفری؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عزیز احمد۔ سوال نمبر 36، بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اے عبدالحلیم شرر، بی مولوی عبدالحق، سی نظم طباطبائی یا پھر ڈی نادر کاکوری؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی مولوی عبدالحق نے بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رائج کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 37، انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ اے میر خلیق، بی مرزا دبیر، سی آتش یا پھر ڈی میر ضمیر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مرزا دبیر نے انیس کی وفات پر تاریخ وفات کہی تھی۔ سوال نمبر 38، حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ اے محمد جماع آزردہ، بی افضل حسین، سی محمد جعفر اوج یا ڈی صفدر حسین؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے افضل حسین۔ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ افضل حسین ہیں۔ سوال نمبر 39، جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ 8، 9، 10 یا 11؟ تو 10 سال۔ تو اس کا اس طرح ہو جائے گا، جوش کا حیدرآباد میں 10 سال قیام رہا۔ سوال نمبر 40، جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ دادا، پردادا، نانا یا پھر استاد؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی پردادا۔ جوش کے پردادا کون تھے؟ فقیر محمد خان گویا۔ سوال نمبر 41، نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی؟ نون میم راشد، نظم طباطبائی، عبدالرحمن بجنوری یا پھر عبدالحلیم شرر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی۔ سوال نمبر 42، ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعے سے ماخوذ ہے؟ جو مصرع ہے نیچے دیا گیا وہ کس مجموعے سے ہے؟ اگر کچھ رو ہے، انجمن، آسماں، تیرا ہے یا میرا؟ اے بانگ درا، بی بال جبرائیل، سی ضرب کلیم اور ڈی ارمغان حجاز؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بال جبرائیل۔ سوال نمبر 43، خاک دل کس کی نظم ہے؟ اے مجروح سلطان پری، بی جاں نثار اختر، سی سیماب اکبر آبادی یا ڈی
जिगर मुरादाबादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खाके दिल जां निसार अख्तर की नज़्म है। सवाल नंबर 44, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? नवाब अमजद अली, वाजिद अली, आसिफुद्दौला या फिर शुजाउद्दौला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। सवाल नंबर 45, कुलियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाया हुआ? ए 1813 लखनऊ, बी 1807 मद्रास, सी 1803 बनारस या डी 1811 कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1811। कलकत्ता में पहली बार कुलियात मीर आया और शाया हुआ। सवाल नंबर 46, तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ़ किए? क्या नाम है तीन तज़किरे? ए शौक़, बी कायम, सी मुसहफ़ा या डी मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुसहफ़ा। तीन तज़किरे मुसहफ़ा ने तसनीफ़ किए। सवाल नंबर नेक्स्ट, अलबेली सुबह किसके नज़्म है? फैज़, जोश, नज़ीर या फिर हाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलबेली सुबह जोश की नज़्म है। सवाल नंबर 48, कागज़ी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतले में इस्तेमाल हुई है? तो ए मीर, बी ज़ौक़, सी मोमिन और डी गालिब। तो इसका करेक्ट आंसर है गालिब। इसका शेर कुछ इस तरह है, कागज़ी है पैरहन हर पी करे तस्वीर का, कुछ इस तरह का शेर है। सवाल नंबर 39, तनकीद क्या है? ए महज किसी तासुर का बयान है, बी महज इजहार पसंदीदगी है, सी महज तफ़हीम है या डी महज तलाश मानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महज तफ़हीम है। क्या है? महज तफ़हीम है तनकीद जो है। सवाल नंबर 50, गालिब का तफ़क्कुर नाम का मज़मून किसका लिखा हुआ है? आल अहमद सुरूर, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, एहतेशाम हुसैन या मुमताज़ हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गालिब का तफ़क्कुर जो मज़मून है एहतेशाम हुसैन का है। सवाल नंबर 51, अरस्तु ने पोएटिक्स में सैफ़ों का ज़िक्र किस ज़ेल में किया है? ड्रामा, रज़्मिया, खिताबत या लियरिक। लियरिक मतलब गीत या नगमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिरिक, गीत या नगमा। अरस्तु ने पोएटिक्स में सैफ़ों का ज़िक्र गीत नगमे के लिए किया है। सवाल नंबर 52, तफ़ाइले नगद में किसने फ़न्नी व अदबी इक़्तिदार पर खुसूसन ज़ोर दिया है? ए हाली, बी मजनू गोरखपुरी, सी कलीमुद्दीन अहमद या फिर डी मोहम्मद हसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कलीमुद्दीन अहमद। तफ़ाइले नगद में किसने मतलब कलीमुद्दीन अहमद ने फ़न्नी व अदबी इक़्तिदार पर खुसूसन ज़ोर दिया है। सवाल नंबर 53, मसनवी सहरुल बयान क्या है? ए तबाज़ात, बी माखूज़, सी तर्जुमा या डी बाज़गोई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए तबाज़ात। मसनवी सहरुल बयान तबाज़ात है, मतलब लिखी गई है। सवाल नंबर 54, मसनवी सहरुल बयान में नजूमियों और रम्मालों ने शहज़ादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था?
14, 12, 16 یا پھر 18؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 12 سال۔ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رمالوں نے شہزادوں کو 12 سال تک آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 55، سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اے فیروز شاہ، بی حشمت شاہ، سی دلبر شاہ اور ڈی سہولت شاہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اے فیروز شاہ۔ 56 ہے سوال نمبر 56، مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاؤلی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ اے گل رخ، بی فرخ، سی لالا رخ اور ڈی ماہ رخ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی فرخ۔ مثنوی جو گلزار نسیم ہے اس جو گلشن نگارے میں جو زین الملک اور تاج الملک سے ملاقات کے وقت جو بقاؤلی تھی وہ فرخ کے نام سے وزیر بنی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 57، آثار ابوالکلام کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اے شیخ محمد اکرام، بی قاضی عبدالغفار، سی عابد حسین یا ڈی غلام السیدین۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی۔ آثار ابوالکلام کے مصنف کا نام قاضی عبدالغفار ہے۔ نیکسٹ ہے 58، ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اصرار پر قلم بند کیا تھا؟ اے فضل الدین احمد، بی عبدالماجد دریابادی، سی خواجہ حسن نظامی یا پھر ڈی ظفر علی خان۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فضل الدین احمد۔ ابوالکلام آزاد نے جو تذکرہ لکھا تھا وہ فضل الدین احمد نے جو کہا تب انہوں نے یہ قلم بند کیا تھا۔ سوال نمبر 49، پطرس بخاری کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1896، 1898، 1894 یا 1895؟ تو آنسر ہوگا 1896۔ سوال نمبر 60، بسیار نویسی میں کسے ید طولہ حاصل تھا؟ اے رشید احمد صدیقی، بی قاضی عبدالغفار، سی سجاد انصاری، ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی خواجہ حسن نظامی۔ بسیار نویسی میں خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل تھا۔ سوال نمبر 61، ذیل میں سے سر سید کے کون سے دو مضامین اسپیکٹیٹر سے ماخوذ ہیں؟ اے سفر دردمندی، بی ریاکاری خوشامد، سی امداد باہمی خیر سگالی، ڈی نو آبادیات صدائے درد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی ریاکاری اور خوشامد۔ سوال نمبر 62، سر سید کی معروف تصنیف سرکشی ضلع بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟ 1858، 1905، 1800 یا 1825؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1858۔ سوال نمبر 63، غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ شبلی، حالی، سر سید، نذیر احمد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی سر سید۔ 64، بعض لوگ کس کو اخوان شیاطین کا نمائندہ کہتے تھے؟ چراغ علی، سخاء اللہ، سر سید، حسن الملک۔ تو اس کا آنسر ہوگا سی سر سید کو بعض لوگ اخوان شیاطین کا نمائندہ کہتے تھے۔ سوال نمبر 65،
جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ سماجی اقدار پر، فنی اقدار پر، اخلاقی اقدار پر یا فلسفیانہ اقدار پر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی، فنی اقدار پر۔ اس کا آنسر ہو جائے گا بی، فنی اقدار پر۔ سوال نمبر 66، تنقید کی مقزیات میں کس کی خاص اہمیت ہے؟ داخلیت، معروضیت، ذاتی پسندیدگی یا ذاتی تاثر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی، معروضیت۔ تنقید کی مقزیات میں معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ 67، ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ مجنوں گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین حالی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اے، مجنوں گورکھپوری کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 68، کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ میراجی، آل احمد سرور، ممتاز شیریں، انتظار حسین؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، ممتاز شیریں نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا۔ 69، میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ ناسک، آتش مصطفیٰ، مرزا ظفر علی فصیح؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، آتش۔ آتش نے میر خلیق کے کسی شعر کو سن کر اپنی پوری غزل پھاڑ ڈالی تھی اور کہا تھا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ 70، انیس کا مرثیہ، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ غالب، حالی، شیفتہ، فضل الحق خیر آبادی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مصرع لکھا، پورا مرثیہ لکھا، صرف ایک مصرع ہی کافی تھا۔ 71، کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواہ، جز خاک نہ چشمہ کہیں دیکھا نہ کہیں چاہ؟ اس شعر میں کس صفت کا استعمال کیا گیا ہے؟ مرات النظیر، صفات التضاد، سیاق الاعداد یا تصنیع الصفات؟ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اے، اس شعر میں مرات النظیر صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 72، ناول میں اینٹی ہیرو سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ویلن کا کردار، اعلیٰ طبقے کا غیر معمولی کردار، نچلے طبقے کا معمولی کردار یا ہیرو کا مددگار کردار؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، نچلے طبقے کا معمولی کردار کو ناول میں اینٹی ہیرو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 37، ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولویت دی ہے؟ کردار، پلاٹ، ہیرو، ماحول؟ تو پلاٹ کو ارسطو نے اولویت زیادہ دی ہے۔ 74، غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کا اے، شاعرانہ انداز، بی،
افسانوی انداز، سی علمی انداز یا ڈی خطیبانہ انداز؟ آنسر ہوگا بی افسانوی انداز، غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ موضوع کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری یا پھر راجندر سنگھ بیدی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا حیات اللہ انصاری۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے تھینک یو، شکریہ۔ اب آگے پروسیس شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور نیا ایڈ ہونا چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیں۔ آپ ہمیں ہمارے ٹیلی گرام چینل اور فیس بک اکاؤنٹ جس کا نام ہے اردو زباں، وہاں بھی فالو کریں۔